آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے ساتھ یعنی اتنی ہم نے میزبانی ان کی الحمدللہ پاکستان نے کی، پھر اچانک سے یہ اتنا زبردست قسم کا کریک ڈاؤن جو ہوا ابھی ماضی میں اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے، اور آگے بھی حکومت کا ارادہ، اسٹیبلشمنٹ کا واضح ارادہ یہ ہے کہ ہم واپس بھیجیں گے ان لوگوں کو اپنے ملک میں، اس کے اسباب کیا بنے واپس بھیجنے کے اچانک، اور کیا یہ درست فیصلہ ہے حکومت کا، اور درست ہے تو کیوں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، اگر ان کی بات پوری سن لی جائے اور ان کو چاہیے کہ اپنی پوری بات کریں پورے ثبوت کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، تو یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر ایک ملک پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے نوجوانوں کو، اور وہاں ڈالر کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اسلحے کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، نشے کی اور منشیات کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، انسانوں کی اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، قومیت کے حوالے سے بھی اور مذہب کے نام پہ بھی، اور پھر اس ملک کے جو لوگ ہیں، جو ان کا میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، وہ اتنے زیادہ پاکستان کے خلاف چل رہا ہے کہ اتنا انڈیا کی زبان بھی اتنی وہ نہیں ہے، اور پھر جو ان کے لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ کتنے ہیں یہ معلوم ہی نہیں، معلوم ہونے کتنے ہیں تو پھر اس کی آسانی ہو جاتی ہے، یہ معلوم نہیں کتنے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ 10 لاکھ وہ ہیں اور 20 لاکھ وہ ہیں اور 13 لاکھ وہ ہیں اور 30 لاکھ وہ ہیں، یہ سب اندازے ہیں، صحیح بات کسی کو نہیں معلوم۔ ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ پاکستان میں 1 کروڑ کے قریب ہیں، یہ ایک محتاط اندازہ ہے، تو کیونکہ جتنے بھی لوگ ان 30 سالوں میں یا 40 سالوں میں 35 سالوں میں واپس گئے ہیں، جتنے گئے تھے اس سے زیادہ واپس آئے۔ ایک تو صدر داؤد کے زمانے میں وہاں سے لوگ آئے، پھر سوویت یونین کا حملہ ہوا تو وہاں سے لوگ آئے، پھر جب افغانستان میں مجاہدین کی حکومت آئی، وہاں لڑائی ہوئی تو لاکھوں لوگ آئے، پھر طالبان کی جب جنگ شروع ہوئی، طالبان ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد شروع کیا تو اس کی وجہ سے بھی لاکھوں لوگ وہاں سے آئے، پھر نیٹو کی جب بمباری ہوئی اس میں بھی لوگ بہت آئے۔ تو پاکستان میں افغان مہاجرین کی تعداد کتنی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، ہمارا سسٹم یہاں اتنا کمزور ہے کہ جو پاکستانی ہیں ان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو شناختی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری چیز، تو ایک ملک جنگ کی صورتحال ہے اس سے، اور ان کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ 40 لاکھ ہیں، 50 لاکھ ہیں، 1 کروڑ ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ ہیں، اور وہ کہاں ہیں، کس نام سے ہیں، کس بستی میں ہے، کس شہر میں، یہ آپ کو معلوم نہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہے ذہنی لحاظ سے، کہ جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے یا پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوتا ہے، اس وقت میں جو ان کے رویے ہوتے ہیں وہ تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ایک ملک کے اتنے نوجوان یا ان کے لوگ اتنے زیادہ پاکستان کے خلاف سوچ رکھتے ہوں، منفی سوچ رکھتے ہوں، اور پھر افغانستان میں ظاہر ہے کہ جو ہمارے اداروں کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ افغانستان میں تو باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہوتی، وہاں تو ہر آدمی فوجی ہے، تو آپ ایک ملک سے اس طریقے سے آپ کی کشیدگی ہو رہی ہے، روزانہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور ان کے 70 لاکھ 1 کروڑ لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کا کہ وہ کس حال میں کہاں ہیں، تو کیسے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ موقف درست ہے کہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کتنے لوگ ہیں، نمبر 1 کہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کوئی ملک ایسا کر سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آیا کسی مجبوری سے تو وہیں بیٹھا رہے، آخر افغانستان کے اور بھی تو 6-7 ممالک ہیں پڑوسی، ایران ہے، کیا ایران میں اس کی اجازت ہے؟ ترکمانستان میں اجازت ہے، ازبکستان میں اجازت ہے، تاجکستان میں اجازت ہے، چائنا میں اجازت ہے، کسی بھی ملک میں اس کی سب کو پتہ ہے۔ ابھی ایران نے 13 لاکھ افغانوں کو نکالا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، 13 لاکھ، اور یہ 13 لاکھ ویسے بھی وہاں رہ رہے تھے، ان کو پتہ تھا، باقاعدہ انہوں نے کیمپوں میں رکھا ہوا، ایسا نہیں تھا کہ کھلم کھلا۔ تو پاکستان نے یہ جو ان کے ساتھ ایک حسن سلوک کیا، تو افغانستان کی حکومتوں کو چاہیے تھا کہ اس سلوک کا بہتر بدلہ دیتے، اور اگر رجسٹریشن پوری ہو جاتی نا ان کی، شاید پاکستان اس میں کچھ آگے صبر کر لیتا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جتنی اسمگلنگ ہوتی ہے تو کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ پاکستانی اور افغانی لوگ ہی ہیں نا جو اس میں ملوث ہیں۔ تو پاکستان کے لیے جو پاکستان کے ادارے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں، ہم اس سرحد کو مکمل طور پہ کنٹرول کریں گے، اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستانی ہے اور یہ غیر ملکی ہے، اور کس مقصد کے لیے آیا ہوا اور کتنے دن کے لیے آیا ہوا ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ رہ جاتا ہے کہ یہ جو ہماری بارڈر ہے اس میں تو رشتہ داری ہیں، آدھے رشتہ دار ادھر، آدھی قوم ادھر رہ رہی ہے، آدھی ادھر رہ رہی ہے، اور پھر ایک روزانہ ہزاروں لوگ جو روزگار کے لیے جاتے ہیں وہاں۔ تو میرے خیال آج کے اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے دور میں اس کا حل نکل سکتا ہے
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان اور پاکستان ایک میز پہ بیٹھیں اور وہ لوگ جن کو روزانہ آنا جانا پڑتا ہے یا کثرت سے آنا جانا پڑتا ہے باقاعدہ اس کی شناخت ہو جائے اور اس کی دونوں طرف سے کلیئرنس ہو جائے اور پھر ان کو فنگر پرنٹس کے ذریعے سے ان کو اجازت دی جائے تو وہاں انگوٹھا لگائیں اور جائیں, وہاں سے واپس آئیں. تو اسی طریقے سے جو سامان آتا جاتا ہے اس سامان کو قانونی طور پہ کیا جائے. جب قانونی طور پہ کیا جائے گا تو افغانستان کو اتنا فائدہ ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جی, افغانستان کی مالی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گی, روزگار بھی زیادہ لوگوں کو ملے گا. تو ابھی تو گھروں میں اور چند خاندانوں میں وہ چیزیں جا رہی ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے, افغان مہاجرین کو خود بھی چاہیے کہ اپنی شناخت وغیرہ کروائیں اور پھر ان کے لیے باقاعدہ ان کی کیٹیگریز بنائی جائے. وہ لوگ جو پاکستان میں نیشنلٹی چاہتے ہیں یا سٹیزن شپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ بنا دیا جائے کہ جو اتنے انویسٹمنٹ کرے گا, جیسے پوری دنیا میں جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے باقاعدہ پالیسی ہو کہ پاکستان میڈیکل کے لیے اتنی اسکالرشپ دے گا, فلاں کے لیے اتنی اسکالرشپ دے گا, فلاں کے لیے اتنی. تو اگر اس طریقے سے بیٹھ کر یہ بات کریں تو افغانوں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور پاکستان کے مسئلے بھی ہو جائیں گے اور افغان مہاجرین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. مجھے سب سے زیادہ گلہ افغانستان کی حکومت سے, موجودہ حکومت. ان کو کیوں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے 70 لاکھ لوگ ایک مشکل سے گزر جائیں. آخر پاکستان کو تکلیف ہو رہی ہے نا, تو پاکستان تو یہی کہے کہ جاؤ یہاں سے. ان کو چاہیے, ان کا جو وزیر ہے وہ کیوں نہیں آتا, ان کی حکومت کیوں نہیں بیٹھتی, بیٹھیں دوسرے لوگوں کو بیچ میں ڈالیں اور پاکستان کی مشکل کو سمجھیں. اور میرے خیال ہے کہ اگر پاکستان اور آپس میں بیٹھیں تو چمن کے مسائل ہوں, ترخم کے مسائل ہوں, انگور اڈا کے ہوں, خرلاچی, اس کا نام خرلاچی ہے وہ جو ہے, یہ سب چیزیں حل ہو سکتی ہیں. اور افغانستان میں جتنی مائنز وغیرہ ہیں, معدنیات ہیں, ان کو دنیا تک پہنچانے کے لیے پاکستان بہترین راستہ ہے. اگر ان کے آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے تو جتنے ان کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے, باہر سے جو پراکسی کے طور پہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہے, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے دوسرے ملک ہو, تو اس سے خود کفیل ہو جائیں گے, اپنا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو لڑائی ہے بارڈر کی ہو, سرحد کی ہو یا افغان مہاجرین کی ہو, یہ حل ہو سکتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں حکومت تو فعال نہیں ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت کا بھی بہت اس میں قصور ہے, لیکن افغانستان تو براہ راست اس کا اثر پڑ رہا ہے. تو افغانستان کی حکومت کو, ان کو باقاعدہ جو اس سے متعلق وزارت ہے ان کے وزیر کو باقاعدہ بیٹھنا چاہیے اور ان لوگوں کو بیچ میں ڈالنا چاہیے جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ جتنے ہمارے مذہبی طبقات ہیں تو وہ اس آدمی کو ساتھ ملاتے ہیں جو بالکل بے بس ہوتا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, جس کے پاس کچھ وسائل ہوتے ہیں, جس کے پاس معلومات ہوتے ہیں, تعلقات ہوتی ہیں, اس کو پھر کوئی نہ کوئی الزام لگا کے اس کو فارغ کر دیتے ہیں, پیچھے فریاد کرتے رہتے ہیں. تو پوری دنیا میں تو ایسے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو ان کے مسائل حل کر سکے. تو افغانستان کی حکومت کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اس مسئلے کو حل بھی کر سکتے ہیں. علماء میں بھی ہیں, کاروباری لوگوں میں بھی ہیں, قبائلی لوگوں میں بھی ہیں, اور جو ریٹائر حضرات ہیں فوج کے ان میں بھی ہیں لوگ. تو اس سب کے باوجود اگر لڑائی ہو رہی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, سانو مرن دا شوق بھی سی.